بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سامعین کرام، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی وجہ سے قرآن عظیم الشان میں 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کو ظاہر کیا ہے کہ شیطان انسان کا اولین دشمن ہے، اور مسلمان جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ، تو ان مصیبتوں کی بنیادی وجہ شیطان اور اس کے پیروکار ساحر، نجومی وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم شیطان اور جنات کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، چاہے وہ ہمیں ڈائریکٹ نقصان دینا چاہتے ہیں یا پھر کسی ساحر یا نجومی کے کہنے پہ ہمیں نقصان دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ شریعت میں بہت سارے اعمال ایسے ذکر ہے جنہیں اختیار کر کے ہم شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعوذ ہے۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں سورہ فصلت میں اللہ نے آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطان آپ کو ورغلانا چاہتا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا عمل ہے التسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جب بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی افضل اور بہترین کلمات ہے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی ایک بہترین سورت الفلق، اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو سورت فلق اور سورت ناس پہ دم کیا کرتے تھے۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سونے کے اذکار میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو اگر شیطان اور جنات اور اسی طرح انسان جو ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہیں، ان کے شر سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے تو یہ سورت ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور باقاعدگی کے ساتھ جو اذکار ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں اس سورت کو شامل کرنا ہوگا۔ تو سورت کے الفاظ یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چوتھا عمل ہے سورۃ الناس کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پانچواں عمل جو اس سلسلے میں ہم نے کرنا ہے وہ آیت کرسی کی تلاوت ہے۔ یہ بھی بہت ہی ایک اہم آیت ہے قرآن میں، قرآن کریم کی سب سے افضل اور بہترین آیت۔ یہ آیت ہر فرض نماز کے بعد اذکار میں شامل کی گئی ہے، صبح و شام کے اذکار میں ہے، سوتے ہوئے جو اذکار ہے ان میں بھی اس آیت کو جو ہے شامل کیا گیا ہے۔ بہترین آیت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کے حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور شیطان آتے اور جو زکوٰۃ کے گندم تھی اس سے گندم چرا کر لے جاتے، اور پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بار بار پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ آیت آپ کو پڑھنی ہوگی، یعنی کہ آیت کرسی، اور الفاظ ایسے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ چھٹے نمبر پہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، یہ آیتیں جو ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، خاص کر رات کو سوتے ہوئے ان آیتوں کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان رات کے وقت ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرے، صبح تک کوئی بھی چیز اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور الفاظ ایسے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آٹھویں نمبر پہ جتنا ہو سکے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرنی چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، فضول قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کھانا کم از کم کھانا چاہیے۔ نویں نمبر پہ جہاں بھی ہم جائیں، کوئی بھی جگہ اگر ہم چینج کرتے ہیں تو ہمیں نئی جگہ میں جا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ خولہ بنت حکیم السلمیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی نئی جگہ میں آئے اور آ کر یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھے تو کوئی بھی چیز اس انسان کو یہاں نقصان نہیں دے پائے گی، جب تک یہ انسان یہاں ہے یہ محفوظ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ 10ویں نمبر پہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، خاص کر گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، اور ساحر اور سحر اس انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ ہے 10واں عمل۔ اور 11واں عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ذکر کرنا چاہیے، ہر ذکر اور زیادہ سے زیادہ یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر کرنا چاہیے۔ 12ویں نمبر پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہم وضو میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ گھر میں اگر تصویریں ہیں تو ان کو نکالا جائے اور اذان زیادہ سے زیادہ سنی جائے، اذان زیادہ سے زیادہ جو ہے دی جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان اعمال کی پابندی کرتے ہیں اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بناتے ہیں تو ہم شیطان کے شر سے، ساحروں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور ان اعمال کی ہمیں زیادہ سے زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔